آپ بستان میں رہتے تھے، آپ کا شہر کا نام بستان تھا۔ اس شہر کے اندر ایک فحشہ عورت آ گئی۔ جب فحشہ عورت آئی اس شہر کے اندر، اس نے شہر کے حالات خراب کر دیے۔ لوگ کافی اس سے متاثر ہوئے، کافی لوگ اس سے نفرت کرنے لگے کہ ایک فحشہ عورت ہے، بدکار سیاہکار عورت ہے، اس نے ہمارے شہر کے اندر آ کر ہمارے شہر کا حال خراب کر دیا ہے۔ تو کچھ لوگ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے ولی، تسی اللہ کے ولی ہو، اللہ کے نیک بندے ہو، اللہ کے متقی پرہیزگار بندے ہو، ہمارے شہر کے اندر ایک فحش عورت آئی ہوئی ہے جس نے ہمارے شہر کا حالات خراب کر رکھا ہے، مہربانی فرماؤ اس کو ہمارے شہر سے نکال دو۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک دن مصلا اٹھایا اور لوٹا اٹھایا، آپ چلے، چلتے چلتے اس فحشہ بدکار عورت کے دروازے پر آپ نے جا کر مصلا بچھایا۔ کیا بچھایا؟ محبت ہونا، سبحان اللہ۔ آپ نے جا کر مصلا بچھایا۔ جب آپ نے مصلا بچھایا، حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ آپ نے مصلا بچھایا، مصلا بچھا کر رب تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ گئے، رب تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے۔ صبح آپ فجر کی نماز پڑھ کر آئے، دن گزر رہا ہے، جو بھی بندہ آتا ہے اس فحشہ عورت کے دروازے پر اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ آدھا دن گزر گیا، گھر کے اندر وہ فحشہ عورت پریشان، آج کوئی بندہ نہیں آیا۔ آدھا دن گزر گیا ہے، کوئی بندہ نہیں آیا۔ اس عورت نے اپنے نوکر کو بولا، کہا جا دیکھ بہر پتہ کر کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے۔ جب نوکر آیا اس نے دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا اس نے دیکھا اللہ کا ولی حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مصلے پر بیٹھے ہیں تو اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ آپ مصلے پر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ نوکر واپس گیا، اپنی اس ملکہ کو کہا کہ بغیر اللہ کا ولی حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مصلا بچھا کر دروازے پر بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اس فحش عورت نے کہا جا اس اللہ کے ولی سے کہہ دو کہ یہ عبادت کرنے کی جگہ نہیں ہے، اگر زیادہ شوق ہے عبادت کرنے کا کسی مسجد میں جا کر رب تعالیٰ کی عبادت کر، اگر زیادہ شوق ہے نماز پڑھنے کا رب تعالیٰ کی عبادت کرنے کا تو چلا جا کسی جنگل میں جا کر رب تعالیٰ کی عبادت کر۔ یہ فحشہ کا دروازہ ہے، یہ بدکار سیاہکار کا دروازہ ہے، یہاں عبادت کی جگہ نہیں ہے۔ جب نوکر آیا اس نے اللہ کے ولی سے یہ بات کی، آپ نے فرمایا جا اس بی بی سے کہا کہ میں تجھے ملنے آیا ہوں، میں تجھے ملنے آیا ہوں، میں تجھے ملنے آیا ہوں۔ جب نوکر واپس آیا اس نے آ کر فحش عورت سے کہا کہ اللہ کا ولی کہتا ہے کہ میں تجھے ملنے آیا ہوں، میں تجھے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں اتنا پیسہ لوں گی، اتنا دینار لوں گی، تب ملوں گی۔ جب نوکر آیا نا اللہ کے ولی کے پاس کہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں اتنا دینار لوں گی تب ملوں گی، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ لے اتنا دینار، جتنا مانگتی ہے لے لے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے ولی نے اس کو دینار دیے، واپس آیا، اس نے دینار اس عورت کو دے دیے، آپ اندر تشریف لے آئے۔ جب اللہ کا ولی اندر تشریف لے آیا، جب آپ نے قدم رکھا گھر کے اندر
سبحان اللہ، کیا ہی شان ہوگی جس گھر کے اندر رب تعالیٰ کا ولی قدم مبارک رکھے، وہ گھر تو برکت والا ہو جاتا ہے، وہ گھر برکت والا ہو جاتا ہے۔ سنو آگے سنو، جب اللہ کا ولی گھر کے اندر تشریف لے آیا، آپ نے اس عورت سے کہا بی بی میں نے تجھے اتنا پیسہ دیا ہے، اب تو میری ہو گئی، اب میں جیسا کہوں گا نا تو نے ویسا ہی کرنا ہے، تو نے ویسا ہی کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کہو گے ویسا ہی کروں گی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بی بی پہلے جا غسل کر کے آ، پہلے جا غسل کر نیا لباس پہن، اپنے سر پر دوپٹہ پا، پھر میرے پاس آ جا۔ جب عورت گئی اس نے غسل کیا، غسل کر کے نیا لباس پہنا، سر پر دوپٹہ ڈالا، اللہ کا ولی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مصلی پر کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا بی بی میرے پاس ادھر آ جا، مصلی پر کھڑی ہو جا۔ جب بی بی آئی مصلی پر کھڑی ہوئی، آپ نے فرمایا بی بی جس طرح میں نماز پڑھوں تو نے بھی اسی طرح نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے ولی نے اللہ اکبر کی نیت کی، بی بی نے بھی اللہ اکبر کی نیت کی، آپ نے رکوع فرمایا، بی بی نے بھی رکوع فرمایا۔ جب آپ سجدے کے اندر گئے، سنیو یہ جملہ ذہنی کرنا، یہ وہ جملہ میں دے رہا ہوں، توجہ سے سنا۔ جب اللہ کا ولی سجدے میں گیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا